بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیلکولیشن کا اعتبار کیوں نہ کر لیا جائے، اور کیلکولیشن کے ذریعے ایک ایسا کیلنڈر کیوں نہ تیار کر لیں کہ پھر ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہ رہے، اور ہم اسی کیلنڈر کے مطابق رمضان کے روزے رکھیں اور عید کریں۔ جن لوگوں کا یہ تصور ہے وہ تصور صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، رویت ضروری ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ رویت ضروری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رویت غیر ضروری ہے۔ ہم میں اور ان میں یہ فرق ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رویت ضروری ہے اس لیے کہ رویت کی تاکید اس حدیث میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کیلکولیشن بھی معتبر ہے۔ ہم کیلکولیشن کو معتبر نہیں مانتے، اس لیے کہ حدیث میں صاف رویت کا لفظ موجود ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی مومن آدمی اگر چاند کو دیکھ لیتا ہے تو اس کا یہ دیکھنا معتبر مانا جائے گا، اور پوری دنیا کے ممالک کے مسلمانوں کو اس رویت کا اعتبار کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وسائل ترسیل اور ذرائع ابلاغ ویسے نہیں تھے جیسے آج کے ذرائع ابلاغ ہیں اور وسائل ترسیل ہیں۔ اگر آج کے ذرائع ابلاغ اور وسائل ترسیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ضرور ان وسائل کو عمل میں لایا جاتا اور ان ذرائع ابلاغ سے فائدہ اٹھایا جاتا۔ آپ نے وہ حدیث سنی جو میں نے ابھی پڑھی تھی حضرت ابو ہریرہ سے، ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھتا ہوں اور اس سے ایک استدلال کرتا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرونی ما ترکتکم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، جتنی تمہارے پاس استطاعت ہو لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ استطاعت ہے، استطاعت کے دائرے میں ذرائع ابلاغ کے سب شعبے آ گئے اور وسائل ترسیل کے سارے شعبے آ گئے۔ مستطاعتم، جیسی تمہاری استطاعت ہو مجھ سے لے لو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ مجھ سے لے لو حسب استطاعت۔ تمہاری استطاعت اپنے اپنے دور میں جس طریقے کی ہوگی، اس لیے کہ میں کسی خاص خطے کا رسول نہیں ہوں، میں قیامت تک کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زبان سے کہلوایا سورہ اعراف کے اندر، آپ فرما دو میں کسی خطے کا رسول نہیں ہوں اور میں کسی خاص زمانے تک کا رسول نہیں ہوں، میں تمام زمان و مکان کا رسول ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کا رسول ہوں، میری رسالت قیامت تک کے لیے۔ تو فخذوا منہ، میری باتیں لے لو، میری حدیثیں لے لو، ان کے اوپر عمل کرو، مستطاعتم، حسب استطاعت، جیسے تم کو اپنے اپنے دور کے اندر استطاعت میسر ہو جائے۔ استطاعت کے دائرے میں کیا وسائل ترسیل نہیں ہے؟ کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ذرا انکار کر کے بتائے۔ استطاعت کے دائرے میں کیا ذرائع ابلاغ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو انکار کر کے بتائے۔ استطاعت کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ یہی استطاعت کا مفہوم ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرائع ابلاغ اور وسائل ترسیل اتنے ترقی یافتہ رہتے ہیں، ہمارے زمانے میں وہ وسائل ترسیل ہیں، ذرائع ابلاغ موجود ہیں، نبی کے حکم کے مطابق ہم استطاعت کے مطابق ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسی حدیث پاک کی روشنی میں کر رہے ہیں، اسی حدیث پاک کو پیش نظر رکھ کر کے کر رہے ہیں۔